بسم اللہ الرحمن الرحیم تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور اگر تم منکر ہو جاؤ تو بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عنکم تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کا ناشکرہ ہونا یا انکار کرنا، اللہ کو پسند نہیں۔ اور اس سے پہلے یہ حدیث گزری نا، اس سے پہلے ایک بات گزری نا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا للہ الدین خالصاً، کے مخلص ہو جا اللہ کے دین کے لیے۔ تو اس میں ایک حدیث رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف و ثنا کریں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہ مذکور آیت کی دلالت دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی شرک پسند نہیں کرے گا کہ اللہ کے کو دینے کی نیت کے ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ کوئی ہماری تعریف کرے یا ہمیں اچھا کہا جائے یا اس کا بدلہ مل جائے، تو یہ بھی شرک میں ہی آ گیا کہ اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ خالص وجہ الدینی کہ ووضع الموازین القسط، متعدد آیات میں اس اللہ تعالیٰ کی اعمال حساب کی گنتی نہیں ہے بلکہ وزن ہے۔ تو جتنے بھی جو وہ ہے کہ جو بھی ہماری بدنی وہ عبادات ہے یا مالی عبادات ہے تو اس میں اپنا ہم چاہے تو جو مر چکا ہے اس کو بھی وہ کر سکتے، پہنچتی ہے ایصال ثواب، اس پہ سب کا اجماع ہے۔ تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم منکر ہو جاؤ، انکار کرو تو بے شک اللہ غنی ہے عنکم تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا، کہ اللہ نے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے کسی کی اطاعت گزاری بھی اور کسی کی نافرمانی بھی، لیکن اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں۔ رضا سے مراد کیا ہے؟ محبت ہے، اور رضا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مغبوض ہونا، کہ اعراض برتنا۔ تو رضا کیسا ہے؟ رضا سے مراد محبت ہے کہ اور اچھا یا برا جو بھی کام ہے وہ ارادے سے ہی ہوگا نا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے ارادوں کا نگہبان۔ تو مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہو یا بری سب اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے، مگر وہ معاصی یعنی گناہوں کو مکروہ ناپسند سمجھتا ہے، اگرچہ ان کا تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے منکر ہونے کو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر مانو تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گا، پسند کریں گا تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کے اعمال کا سب کا حساب اس کو خود دینا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہاری رب کی طرف مرجعکم پھر لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائیں گا جو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ بے شک وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، کہ جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، منیباً رجوع ہو کر، الہی ثم اسی کی طرف، ثم پھر اذا خول، اور جب اسے بخش دی جاتی ہے اس کو نعمتاً کوئی نعمت، منہ نسی ما کان یدعو، تو اس طرح بھول جاتا ہے گویا پکارا ہی نہ ہو الہی اس کو، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بنا دیا ہے اللہ کے برابر، لیضل عن سبیلہ، تاکہ
گمراہ کر دے تمہیں راستے سے۔ اور جب انسان کو تکلیف ہی کتنی بار آتی نا، یہ آیت ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا رجوع ہو جاتا ہے، بڑا اللہ کو پکارتا ہے۔ جب نعمتوں میں ہوتا ہے، عیش و عشرت میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا اپنے گھر میں کچھ ہو جائے ہم تسبیحات پکڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن شادی بیاہ میں ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ نماز بھی جلدی سے جلدی پڑھ لو، باقی اذکار بھی چھوٹ جاتے، سب چھوٹ جاتے۔ تو ہمارا یہی حال ہوتا نا کہ مصیبت میں ہم برابر مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے، صدقے خیرات کریں گے، لیکن جب ہمارے یہاں پہ اگر نکاح کا ہی معاملہ ہے، حالانکہ ہم ایک سنت کو پورا کرتے ہیں اور پورے رشتہ داروں کو راضی کرتے اور اللہ کو ناراض کر دیتے، ایسی ایسی رسمیں کرتے ہم، ایسی ایسی حرکتیں کرتے، ایسی ایسی بے پردگیاں، ایسی ایسی سنتوں کے خلاف چیزیں کرتے کہ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھتے اپنے کاموں میں بھی۔ تو جب انسان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے اور خوشی میں ایسا بھول جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ کل تمتع، تو متا اٹھا لو، کہہ دو کہ متا اٹھا لو، بے کفر کا قلیلاً، اپنے نافرمانی کا، اپنے کفر کا تھوڑے دن متاع حاصل کر لو، فائدہ حاصل کر لو، انک من اصحاب النار، کہ یہ دوزخ والے ہیں۔ اما ہوا قانتن، کہ وہ لوگ پھر بھلا وہ جو قانتن فرما بردار ہے، اناء اللیل، رات کی گھڑی میں، ساجداً سجدہ کرتے ہیں، وقائماً یا کھڑے ہوتے ہیں، یحذر الاخرۃ، کہ وہ خطرہ رکھتے آخرت کا، ویرجو رحمت، اور امید رکھتے رحمت کی، ربی، اپنے رب کی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے۔ اسی طرح اس کو اگر آخرت کی فکر بھی ہو تو کیسا ہونا چاہیے، ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی پوری ہونا چاہیے، نہ ہی ہم بہت پر امید ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے بول کے ہم ہر چیز وہ کریں، اور نہ ہی اتنا خوف بھی نہیں رکھنا، بلکہ اللہ سے اپنے توبہ کے اوپر یہ نہیں کہ بھئی توبہ اب گناہ ہو گیا تو بس خوف، بلکہ خوف کے ساتھ امید بھی پوری، کہ ہم کو خوف بھی رکھنا اور امید بھی، اور یہ بڑا بیلنسنگ معاملہ ہے کہ اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے، خشیت بھی رکھنا ہے اور امید بھی پوری رکھنا ہے۔ اور کئی بار آتا ہے بعض حضرات نے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی اناء اللیل ہے، جو اناء اللیل قائما و ساجدن ہے کہ سجدہ کرنے والے اور کھڑے رہنے والے، اور جب نماز کے لیے یہ آئیں گا قوموا للہ قانتین، کہ جب قانتین نمازیوں کے لیے آئیں گا تو اس وقت کیسا ہوگا وہ نماز میں فرما برداری کیا ہوں گی نماز کی، کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے بدن سے نہ کھیلے، کپڑوں سے نہ کھیلے، اختیاری طور پر چیزوں کو، وسوسوں کو نہ آنے دے کہ بس بیٹھے ہیں اپنی سوچے چلی ہے تو اس کے ساتھ بہرے، جو غیر اختیاری وسوسے وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا اور کون سی رکعت میں، تو جو اس طریقے کا کرے کہ پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے تو وہ بھی قانتین میں ہوں گا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کل تو پوچھئے، کہہ دیجئے، حل یستوی کے برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون جو سمجھنے والے ہیں، والذین لا یعلمون نہ سمجھ اور بے سمجھے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو اس بات کی فکر کرتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، وہ نصیحت تو صرف کون پکڑتے؟ عقل والے، کہ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس فکر ہے، جو یہ زندگی میں سوچے کہ اللہ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمارا اللہ کے اوپر حق کیا ہے، ہم پر کیا حق ہے، کس طریقے سے حق ادا کرنے کی وہ فکر کرے، چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ اس کو چکانے کی فکر کرے، نہ کہ یہ کہ جانوروں جیسی زندگی، بس عیش عشرت، گھومنا پھرنا، پہننے اوڑھنے، بس کھانوں میں چلی زندگی، پکانوں میں چلی زندگی، بس اس طریقے کی جو زندگی کے بس جیسا چل رہا چلنے دو سسٹم، کوئی فکر نہیں امت کی، کوئی فکر نہیں دعوت و تبلیغ کے بارے میں، کوئی وہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ عقل والے اسی کو کرا جو نصیحت پکڑے، جو اللہ کے صحیح راستے پر ہو، جو سمجھے بات کو، فکر کرے اور فکروں میں مبتلا رہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، تو کہہ دو اے میرے بندے وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
للذین جن لوگوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، وہ ارض اللہ واسعۃ اور اللہ کی زمین بہت وسعت والی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ پابندیاں ہے، ہم تو کھلے میں نماز نہیں پڑھ سک رہے، یا حجابوں کی پابندیاں لگ گئی، یا دنیا بھری کی کوئی بھی چیز، تو اسے چاہیے کہ وہ ہجرت کر لے، کہ اللہ نے کہہ دیا جب وَأُرِيدُ اللَّهَ وَاسِعَةً کہ جب اللہ کی زمین میں وسعت ہے تو یہ بہانہ نہیں دے سکتے ہم کہ بھائی کئی لوگ فورن چلے گئے، ایسے ایسے کنٹری میں چلے گئے جہاں پہ آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نقاب پہننے کی اجازت نہیں، اپنے دین کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کئی اس میں تو ایسا ہے کہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے امپلائنٹ کہ ہمارے اس کا نقصان ہوگا۔ تو ایسی جگہ تم کہاں کیوں نوکری کر رہے، ایسے کنٹریز میں تم کیوں جا رہے جہاں پہ تم اپنے دین کو فالو نہ کر سکے۔ اور اگر ہم ایک بات بھی یہ سوچیں نا کہ ہم ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم ایسے جاب ان کے لیے چنیں کہ ان کے لیے دین میں آسانی ہو، ہم مطلب کتنی ترجیح دے دیتے نا کمائی کو، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کم کمائے، کہیں اور کمائے، تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر لے، لیکن وہ ایسی جگہ جاب کر یا اس طریقے کا اس کا آگے کا وہ بھی ہو سورس آف انکم کہ وہ اپنے دین پہ چل سکے۔ ہم یہ فکر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی کہ ہم کو پتہ ہے کارپوریٹ آفیسز اور یہ سب ایسے ہو گئے ہیں 9 to 5 کہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے نماز پڑھنا، آپ کو الاؤڈ نہیں ہے حجاب، آپ کو الاؤڈ نہیں ہے یہ سب چیزیں، تو پھر ہم کیوں ان کے لیے کتنی مشکل کھڑے کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں تو ان کو بہت اچھا دے دے رہے کہ دنیا میں تو بہت اچھا پیکیج ہے، دنیا میں تو بہت اچھی کمائی ہے، لیکن ہم ان کے آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے کہ وہ دین سے ہٹ جا رہے، ان کی نمازیں چھوٹ رہی، کئی ایسے کہ روزے نہیں رکھ سکتے، اتنا ٹف جاب ہے، ایسے پروجیکٹ مل رہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتا بھائی، وہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ جوانی کی عبادت جب وہ چھوڑیں گا تو آخری وقت میں وہ کیا چیزوں کی قضا کرے گا۔ جمعے کا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اس کا وہ نہیں، روزوں کا کوئی وہ نہیں، تلاوت ہے تو چھوڑ ہی دو۔ تو ہم یہ سب چیز اس میں بھی سوچیں کہ اللہ رزق کا دینے والا ہے، اللہ رزق کو کشادہ کرنے والا ہے، بالکل وہ کر دو، قربانی دے دو، اور پہلے سے اس بات کی فکر کرو کہ ہمارے بچے ایسی جگہ، ہمارے بچوں کا سورس آف انکم پروفیشن ایسے ہو کہ بہت آسانی سے اپنے دین پہ چل سکے، ان کو اپنا دین سیکریفائز نہ کرنا پڑے۔ اور جب ہمارا توکل اللہ پر ہوگا نا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والی یہ نوکری نہیں ہے جس کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہو، جس کے پیچھے ہم اپنا ایمان گنوا رہے، تو ہمارا جب یہ توکل بڑھ جائے گا اللہ راستے بھی برابر نکال دے گا۔ تو یہ ہجرت کے لیے ہے کہ جب پابندیاں ہیں، مشکلیں ہیں، احکام شریعت پہ پابندی مشکل نظر آ رہی، چھوڑ دو اس جگہ کو، ہجرت کر دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ پورا صبر کرنے والوں کو پورا اجر دے گا بے حساب۔ اب بے حساب سے کیا مراد ہے کہ حج والے آئیں گے، اللہ حج کو تولیں گا، ان کے برابر حساب دیں گا، نماز والوں کو ان کے نمازوں کو تولا جائے گا، حساب دیں گا، لیکن صابر جن پر مصیبت آئی اس وقت وہاں سے کیل اور میزان ہٹا دیا جائے گا اور بغیر حساب کے اللہ دیں گا، بنا گنے دیں گا۔ تو صابروں کا کہ جن پہ کوئی مصیبت آئی اس پہ اس نے صبر کر دیا تو اللہ صابروں کو ایسے دیں گا کہ بغیر گنے دیں گا، اس وقت میزان ہٹا دیں گا اور بغیر حساب دیں گا، کہ جو دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہے تو بہت افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم پہ مصیبتیں آئی ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی مصیبت پہ صبر کرنا، غم پر صبر کرنا، اور گناہوں پہ صبر کرنا، اپنے نفس کو روکے رکھنا کہ ذریعے بہت تھے، نفس بہت اکسا رہا تھا گناہوں کے لیے، اور اس نے اس سے خود کو روکے رکھا۔ صبر کا مطلب رک جانا، وہ بھی اس پہ صبر پر آئے گا، اپنے نفس کو گناہوں سے مشقت کر کے گناہوں سے روکنا، وہ بھی صبر میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صابروں کو بے حساب دے گا۔